مثل اہل بیت فیکم، تم میں میرے اہل بیت کی مثال، مثل سفینۃ نوح، کشتی نوح کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑا وہ ہلاک اور غرق ہوا۔ پہلے میرے عزیزو جس ہستی کی کلام میں نے پڑھی ہے اس ہستی کی عظمت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ معصوم کا فرمان، پیغمبر کا فرمان اور ہمارا فرمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی زبان سے دو طرح کی کلام نکلی ہے، ایک کلام کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام حدیث ہے۔ قرآن بھی اللہ کی کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب قرآن کی آیتوں کی شکل میں آئی ہے اور حکمت حدیث پیغمبر کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، اور پھر پیغمبر کی زبان پر اللہ نے اپنی وحی کا پہرا لگا دیا، فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو اپنی پسند اور ناپسند سے بولتا نہیں ہے، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی ہوتی ہے۔ آخر اللہ نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا اس کے پیچھے کہ خدا کو بتانا پڑا؟ ایسے نہیں بتایا، قسم اٹھائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستارے کے ڈوبنے کی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا صاحب یعنی میرا حبیب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ علی کے گھر میں ستارہ اترا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علی کی محبت میں بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو خدا کو قسم اٹھا کے کہنا پڑا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب کوئی بھی بات اپنی پسند اور ناپسند سے نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے تو میری وحی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ پیغمبر کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے کہ دہن مصطفیٰ میں جو زبان ہے، اے میرے حبیب یہ زبان مجھے اللہ کی ہے، تیرا قول میرا قول ہے، تیری زبان میری زبان ہے، اور بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ تیرا عمل میرا عمل ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آؤ میرا حبیب یہ جو تو کنکریاں پھینک رہا تھا تو نہیں پھینک رہا تھا بلکہ اللہ پھینک رہا تھا۔ اللہ نبی کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے، نبی کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک میرا حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ محمد کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہہ رہا ہے، محمد کی بات کو اللہ اپنی بات کہہ رہا ہے، نبی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے، نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ یہی ہے زبان نبی کی، جو زبان نبی کی زبان ہے، نبی کے منہ میں جو لسان ہے یہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے، نبی کے پاس جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ یہی زبان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے منبر غدیر پر نبی نے علی کو دے دی ہے۔ اب جو علی کہے گا وہ علی کی بات نہیں ہوگی، اللہ کی بات ہوگی۔
صرف زبان ہی نہیں دی بلکہ ہاتھ بھی علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ جو کل تک اللہ کا ہاتھ میرے پاس تھا، نبی جانتے ہیں کہ کل میں چلا جاؤں گا، میرے بعد اللہ کا ہاتھ علی کے پاس رہے گا، اب جو بھی اللہ کی بیعت کرے گا وہ علی کے پاس آئے گا۔ علی کی بیعت اگر کوئی اللہ کی بیعت میرے بعد بھی کرنا چاہے نا تو ادھر ادھر نہ جائے، علی کے پاس آئے۔ اور میدان غدیر میں نبی نے علی کے ہاتھ پہ بیعت لی بھی ہے، سب سے لی ہے، اور بتایا ہے میں جاؤں گا مگر تمہاری بیعت رہے گی اور توڑ نہ دینا میرے بعد اس بیعت کو، جو بھی توڑے گا علی کی نہیں بلکہ اللہ کی بیعت توڑے گا۔ فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، الوقت پڑھ لے کر محمد و آل محمد۔ مثلو اہل بیتی فیکم، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم میں، ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا پیغمبر فرمایا تم میں، لیکن پیغمبر کے سامنے بھی ایک مجمع تھا نا، کچھ لوگ تھے نا جن سے پیغمبر نے کہا تم میں، اور یہ تم میں آج بھی ہے، قیامت تک تم میں چلا جائے گا۔ یہ جو تم میں ہے نا ان کو خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ آگے من آیا ہے یعنی من راکبہا، جو بھی اس میں سوار ہوگا۔ اب جیسے کشتی نوح نے یہ نہیں دیکھا کون اپنا آ رہا ہے، کون بیگانہ آ رہا ہے، کون صحابی آ رہا ہے، کون چاچا آ رہا ہے، کون ماما آ رہا ہے، کشتی نوح میں جو بھی آیا اس نے نجات پائی۔ لہذا اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں بتایا اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہاں پہ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ یہ بات تم کہتے رہو بھلا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مثل اہل بیتی فیکم، میری اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں آئے گا وہی نجات پائے گا۔ یہ فارمولہ قانون کلی ہے، اگر اپنا بیٹا بھی کشتی سے باہر نکل جائے، کسی اور کی بات ہی کیا کی جائے کہ جس وقت کشتی چلی کشتی میں ہر اپنا بھی آیا، ہر بیگانہ بھی آیا، جو آیا وہ بچا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ کون نہ آیا؟ بیٹا نہ آیا، بیٹا کنعان نوح کا، تو نبی نے پکارا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میرا بابا کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچاؤں گا۔ تو پتا چلا جو بھی کشتی نجات کو چھوڑ کے پہاڑوں کا رخ کرے دریا کی موجیں اسے غرق کرتی ہیں، کیونکہ مثال کشتی نوح سے اہل بیت کی ہے، جو بھی اہل بیت کو چھوڑے گا وہ غرق ہوگا۔ اب جب دریا کی موجوں نے میرے عزیزوں بسر نوح کو غرق کرنا چاہا، یا رب ان ابنی من اہلی، سورہ ہود کی آیتیں ہیں ساری، کہ میرا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تو جواب انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ اس لیے کہ عمل اچھا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سگا بیٹا بھی ہو، قرآن نے قانون بتا دیا، نبی کا بیٹا کون تھا؟ بیٹا بھی تھا جو اہل بیت بھی تھا، جو صحابی بھی تھا، ہر نسبت موجود تھی، مگر اللہ نے کہا یہ تیرے اہل سے خارج ہے، یہ نا اہل ہے، اس لیے کہ کشتی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پتہ چلا جو بھی کشتی نوح کو یا کشتی اہل بیت سے دور ہو جائے تو اس کو کوئی بھی چھ ہلاکت سے بچا نہیں سکتی۔
چاہے کوئی بیوی ہو, چاہے کوئی بیٹا ہو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. علی حبہ ایمان و بغضہ کفر. علی کی محبت ایمان ہے, علی کا بغض کفر ہے. اور اللہ ایسے ہی کافروں کے لیے, ایسے ہی منکروں کے لیے نوح کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے, لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے ماتحت تھی. کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے ماتحت تھی, بیگمات تھی. مگر ان بیگمات نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے. اور خیانت کون سی کی ہے؟ وہ خیانت نہیں کی جو ہم سمجھتے ہیں. نبی کی بیوی وہ خیانت نہیں کر سکتی. خیانت یہ کی ہے کہ نافرمانی کی ہے, اطاعت کا حق ادا, گھر بیٹھنے کا گھر بیٹھی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو خدا نے کہا کہ جب نبیوں کی بیویوں نے نا اپنے شوہروں سے خیانت کی تو اللہ نے کہا کہ یہ عذاب میں داخل ہو جائیں گی, جہنمی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے نبی شوہروں سے خیانت کی ہے. لہذا نبی کی بیوی ہونا تب فائدہ دے سکتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں قائم رہے.